الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حاضرین گرامی، یہ سیرت النبی اور حدیث المحفوظ کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چھپ چھپ کر کے دین کی دعوت دی۔ 3 سال کے بعد اعلانیہ طور پر کھل کر کے دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر، اعلانیہ طور پر دین اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر پر آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ دعوت کے اصول میں سے ہے کہ پہلے آدمی خود کی صلاح کرے، خود پر توجہ دے، اس کے بعد جو اس کے قریب ترین لوگ ہیں، گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان پر توجہ دے، ان پر کوشش کرے۔ یہ دعوت کے اصول میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور یہ پوری سورت نازل کی ہے۔ اور اس سورت کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون کی طرف سے جو اس دور کے مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ در حقیقت اس سورت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس دور کے مسلمانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ بہت سہل اور آسان نہیں ہے۔ آپ کے قدموں کے تلے پھولوں کا سیجرے بچھایا جائے گا، بلکہ کانٹے رکھے جائیں گے، پتھر برسائے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اس قوم کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، ہلاک کو برباد کیا، ایسے اللہ تمہیں بھی نجات دے گا، اور جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کو تباہ و برباد کرے گا۔ یہ سورہ جو سورہ شعراء ہے، اس کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابتداروں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے سب سے پہلے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ بنی مطلب کے اپنے مناب کو بھی اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں کہ 45 لوگ تھے۔ جب اکٹھا ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی بات رکھنی چاہیے کہ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے بات لپک لی، آپ کو بولنے نہیں دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اکٹھا ہوئے ہیں تمہارے چچا زاد بھائی وغیرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ یہ بھی تمہاری طرح کٹھنائیوں میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ کتنے لوگ پورے مکہ والوں سے لڑ نہیں سکتے، پورے مکہ والوں سے تمہیں بچا نہیں سکتے، لہذا ہم سب کو اپنے ساتھ ہاتھ رکھو۔
مولانا لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نادانی کی بات چھوڑ، یہ بتا رہے ہو کہ فرشتہ آیا ہے، ہم پر سورتیں نازل ہو رہی کہ اللہ کا نبی رسول کو، یہ سب نادانی کی بات ہے، یہ سب باتیں نادان چھوڑ دو۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی کام نہیں رکھتا، تو میں سب سے زیادہ حقداروں کو تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاندان ہی کافی۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے لوگ تم پر پل پڑے، تمہارا خاتمہ کر دیں، اور ہم میں سے کوئی تمہاری حفاظت نہیں چاہتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ اپنی نگاہ اپنے چچا ابو طالب کی طرف، اور ابو طالب نے حوصلہ دلایا کہ میں ہر طرف پر تمہاری مدد کروں گا۔ اس سے اللہ کے نبی کو بڑا حوصلہ ملا کہ چچا ہمارے ساتھ لے رہے ہیں، باقی لوگ نہ ساتھ لے، مجھے کوئی غم نہیں۔ اور پھر وہیں سے آپ کے اندر ہمت و جرات پیدا ہوئی، اور پھر آپ الگ لوگوں میں دین کی دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے الگ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دی۔ اچھا، اس سے پہلے جب آپ خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے، جب ایک لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو کافروں نے بہت توجہ نہیں دی، مشرکین نے بہت توجہ نہیں دی، لیکن جیسا کہ اس کی پہلے کے درس میں نے بتایا کہ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو عرب کی بہت معزز اور سرکردہ شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا، انتہائی جنگجو دلیر آدمی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کافروں کا زور جیسے کچھ کم ہونے لگا، مسلمانوں کا زور اور زیادہ ہونے لگا، ان کے اندر قوت طاقت آنے لگا۔ بلکہ بارہا میں سنا ہوگا کہ حضرت عمر کی صلاح لانے سے پہلے جو مسلمان تھے ادھر ادھر کھاکیوں میں چھپ کر کے اپنی عبادت بندگی کرتے تھے، خانے کعبہ میں جاتے تھے جن کو بھگا دیا جاتا تھا، خالی طواف کر کے چلے آتے تھے، اپنے طور پر عبادت بندگی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر نے خطاب مسلمان ہوئے تو الگ خانے کعبہ میں جا کر کے مسلمانوں کو لے کر کے نماز پڑھی اور کہا کہ کون ہے جو آئے اپنا سر کھپائے، اور کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن یہ چیز پھر عرب والوں کو بے چین کرنے لگی کہ مسلمان جو روز روز بڑھ رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کے زور کو کم کیا جائے۔ مولانا شمس الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے حق کا واصلہ فلان اور مشرکین کا رد عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بھی نازل ہوئی فسدہ کے بعد مشرکین کہ آپ کو جو حکم ملا اسے کھول کھول کر کے بیان کر دیجیے اور مشرکین سے حکم لے لیجیے، ان کے اعتراضات کا جواب نہ دیجیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت دی، لیکن اس کے ساتھ قریش کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محمد کے حوالے کر دیں۔ ایک معبود کے مان لینے کی صورت میں یہ ہے کہ ہمیں 360 معبود جو اپنے طور پر بنا رکھے ہیں سب کو اٹھا کر کے پھینک دینا پڑے گا، اور یہ کسی طور پر ان کو گواہ نہیں کرا۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے طرح طرح کے حربے اپنائے کہ کسی طرح مسلمانوں کو عزت کیا جائے، تکلیف دیا جائے۔ سب سے پہلے وہ ہمارے نبی کے چچا ابو طالب کی خدمت میں گئے، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ قریش ابو طالب کی خدمت میں اپنے ساتھ کہتے ہیں اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرا دیا، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے ان کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ انہیں دھمکی دی کہ یا تو آپ خود روک دیں
یا جو آپ کی طرف سے تعاون مدد ہے وہ بند کر کے ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح سے ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے مقابلے میں آپ کے لیے بھی کافی کریں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ اپنے سابقہ طریقے پر روا رہتے ہوئے اللہ تعالی بھلانے اس کی تقریر کرنے میں مصروف تھے۔ پہلی بار جب قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے تھے تو ابو طالب نہیں گھبرائے بلکہ ان کو منع کر کے واپس کرتے۔ اسی دوران حج کا موقع آیا تو قریش میں اور بے چینی پیدا ہوئی کہ دور دراز کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ آئیں گے، یہ نیا دین جو پھیل رہا ہے اسے متاثر ہوں گے، اس سے ہمارا زور اور کمزور ہوگا، تو کیوں نہ پہلے سے کچھ آپس میں طے کر لیا جائے جس کی وجہ سے آنے والے باہر کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ان کے ساتھیوں کی دعوت سے روکا جا سکے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے آپس میں ایک مجلس شورا بنائی، اس لیے تاکہ جو باہر کا شخص آئے اس کو ہم متفقہ طور پر بتا سکیں کہ محمد کیسا ہے، اور سب نے رائے مشورہ کیا کہ کیا کہا جائے۔ کسی نے کہا کہ جادوگر کہا جائے، کسی نے کہا کہ پاگل کہہ دیا جائے، مطلب طرح طرح کی باتیں آئی، لیکن کسی پر اتفاق نہیں ہو پا رہا، کیونکہ نہ آپ شاعر تھے، نہ آپ پاگل تھے، نہ آپ دیوانہ تھے۔ آخر اس پر اتفاق ہوا کہ سب یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا، باپ بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا، خاندان والوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو جادوگر سمجھا جائے۔ اور سب نے اسی پر اتفاق کر کے جب باہر کے لوگ آئے اس کو بتانے لگے۔ قرآن نے ان کے مجلس کے احوال کو یہاں بیان فرمایا ہے، انہو فکر وقتر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے بیان کیا کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت کو اس نے اندازہ لگایا، پھر غارت کو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکوڑی اور منہ بسوڑا، پھر پلٹا اور تفکر کیا، آخرکار کہا کہ نیرا یعنی خالص جادوگر ہے جو پہلے سے نقل ہوتا رہا ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ قرآن کے بارے میں اتفاق کیا کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ ابھی سلسلے میں محاذ آرائی کہ اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے اور ہمیشہ سے تعریف رہی کہ حق کو اتنا جلدی قبول نہیں کیا جاتا، حق کے خلاف ہمیشہ باطل برسرے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم کا زمانہ دیکھ لیجیے، بڑے بڑے نبیوں کا زمانہ دیکھ لیجیے، حود علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجیے، صالح علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجیے، جتنے بھی انبیاء گزرے۔ اس لیے اس دن وہ روایت پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عزت علیہ وبا خود پر ساری امت میں پیش کی گئی، لیکن ان امتوں میں کچھ ایسے نبی بھی گزرے کہ جن کے ساتھ ایک ہی امتی تھا، کچھ نبی ایسے ہی گزرے جن کے پاس دو ہی امتی تھے، کچھ ایسے بھی نبی تھے ایسا معروضات کہ ایک امتی بھی نہیں بنا سکتی، اتنی مخالفت کی گئی، لیکن جب تو زندہ رہے اپنے مشن پہ لگے۔ کچھ پیارے پیغمبر سے بھی بار بار کہا جاتا رہا کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کا کام ہے دعوت دے دینا، لستا علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ زبردستی دعوت کو قبول نہیں کروا سکتے، آپ کا کام ہے بتا دینا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا اچھے ڈھنگ سے، بہترین ڈھنگ سے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگ آپ حق بات کو قبول کر لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مشرکین نے کن کن طریقوں سے ہمارے نبی کی دعوت کو، اسلام میں خالص اسلام کو روکنے کی کوشش کی۔ تو شکرے صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے، ایک بار بھی انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ان کا خلاصہ یہ نمبر ایک ہنسی تھا کہ اوہ یہ جا رہے ہیں روم کے بادشاہ، یہ کیسر و کسریٰ پر رہے گے، مطلب جو غریب مسلمان گزرتے تھے ان کو تانا دیا تھا، ہنسی لایا جاتا تھا، اچھا یہ جنتی لوگ، یہ ہے کیسر و کسریٰ پر رہنے والے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہے، کھانے کا اخراج نہیں ہے، ہنسی مذاق، اس سے حوصلہ کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تبسم مذاق کیا گیا اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج وغیرہ کروایا اور جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا، اس سے اپنے آپ سے قریب کیا، اسی قربت کی بنیاد پر، انہی چیزوں کے مشاہدے کی بنیاد پر آپ برداشت کر لیتے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا مقام مرتبہ ہی ہوگا، ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، ہم رب سے قریب۔ کبھی کبھی گھروں میں ہوتا ہے ایسے کہ اولادوں میں صرف ایک اولاد والدین کی بہت چہرتی ہو جاتی، باقی بھائی بہن اس کو چڑھاتے ہیں ستاتے ہیں، اس وقت وہ برداشت کر لیتی چلو کم سے کم والدین ہم کو بات، یہ انسانی فطرت، اللہ ہے ہمارا حامی و ناصر، ہمارا ٹھکانہ یہ ہوگا، یہ سوچ کر کے آدمی تکلیفوں کو برداشت کرتا، ورنہ اللہ کے رسول نے کی رسالت ہنسی مذاق کے ذریعہ، ٹھٹھا کے ذریعہ آپ کی تنظیم کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان بددل ہو کر کے اپنے حوصلے کو، ابھی آپ چھوٹی سی جماعت آپ محنت کر رہے ہیں، 10 سالوں سے الحمدللہ 12 سال سے یہاں تک پہنچے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ تانا دیتے ہیں میرے چھوٹی سی جماعت 3 دن کی مسجد میں رہ جائے گی، کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کو طرح طرح کی تہمتوں سے بےہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ کبھی وہ آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا، قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ لیکن قرآن کہا کہ مشرکین کیا کہتے، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا جا رہا ہے بے شک تو پاگل ہے۔ آپ کسی سے آپ گفتگو کرتے رہے، کہتے پاگل آدمی، ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بخش دے گا، یہ اکثر بندے پر ہونا ہوگا۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، آپ کے ملک آنے سے پہلے 2012 میں کوٹر میں گیا تو ایک مسجد میں پروگرام رکھا گیا تھا عورتوں پر، تو ہم نے اپنے طور پر تقریباً 1 گھنٹہ کی تقریر کی، تو کچھ سوال جواب، اس سے میں سوال جواب سے بھاگتا، میں مفتی نہیں ہوں، نہ فتویٰ دینا چاہتا، تو بہت ساری باتیں ہوئی، تو اچھا دوسرے کے بارے میں تو زیادہ فکر ہو گیا، تو اس میں سوال کیا گیا کہ عورت کی کمائی جائز ہے؟ نہیں یہ لوگ کفی کرتے ہیں، عورت کی کمائی جائز ہے؟ میں نے بتایا کہ جائز ہے۔ حضرت اسماء کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا کیا کرتی، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو جب ہم نے بتا دیا تو بھی بتا دیا، ہر جگہ ہوتا ہے، علامہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، بھائی تم تو مجھ سے پوچھ گئے، میں نے کہا بھائی کہے ہوں گے لیکن ہمارے پاس یہ دلائل ہے کہ جائز ہے عورت کی کمائی بتا سکتے ہیں۔ دکان اور لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں، کہاں نہیں سمجھا، یہ بتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نہیں سمجھے، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ واللہ جب میں نے کہا آپ سمجھے نہیں تو سب سے کہا میں نہیں سمجھا، میں یہاں کا صدر ہوں، کہاں پہنچ گیا اس کا کتاب، میں یہاں کا صدر ہوں، میں نہیں سمجھا۔ اچھا اس کو بھی خراب لگا، وہ ایسا شخص تھا نہ داڑھی نہ مونچھ، ہم کو بھی موقع ملا نفسیاتی طور پر حملہ کرنے کی، تم صدر اپنے آپ کو کہتے ہو، ابھی صدر دیکھا آئینے میں، ہم اتنا سننا تھا کہ آپ ایسے کیسے کرتے، اب پورے نمازیوں کو ہوا دلا رہا تھا، یوپی کا ایک آدمی ایسے کہتے جا رہا، ان لوگوں کو بچی میں نہیں داخل ہونے دینا چاہیے، اب لگا پڑا، واقعی یہ صاحب سے مجھے لے کر کے بغل میں مجھے بھوکا واپس آنا تھا، واپس تقریر بھی کی، ایسے ایسے لوگ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں وہ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں،
یہ ریئیکشن ہوتی اتنی بات پر میں نے کہہ دیا کہ آپ نے سمجھا نہیں، ان کو تاؤ آ گیا اور کہہ دیا کہ آپ پاگل ہو، آپ کیا سمجھو گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ عزیز بھی جاتی ہے۔ باقی آپ صالح ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، تب یہ ہے۔ اب کتنا بتا سکتے تھے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سننا آسان ہے، لیکن کسی کو کہہ دیا جائے دیکھیے ریئیکشن رکھنے پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پتیل کیا جاتا، حوصلہ توڑا جاتا تھا کہ اے پاگل، ایسے کھلے کو کوئی پیٹ پیچھے کہے وہ تو پاگل ہے تو اتنا نہیں تکلیف ہوتی، سامنے کہہ لیا تو پاگل ہے، تو کیا بات کرتا مجھ سے، تو وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا سنائے گا۔ تو اس کے ذریعے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وَجِبُ الْأَنْجَاءُ الْمُؤْمِنُ مِنْهُ، یہ سورہ قاف جو ہے کہ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافروں نے کہا یہ تو جادوگر جھوٹا ہے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اگر کوئی آدمی گزر رہا ہو اور آپ ان لوگ بات کر رہے ہو اور اس گزرنے والے کو دیکھ کر کے پھر بات کرے پھر مسکرائے، کنفرم ہے وہ کہے گا کہ میرے ہی بارے میں بولے۔ اگر گزر رہا ہو آپ اسی طرف دیکھ کر کے مسکرائے کی بات کریں پھر خاموش ہو جائے، اس کو سبحان یقین ہو جائے۔ تو ایسے جب صحابہ گزرتے تھے تو کنفیوز یہی مصر کے کھاتے ہیں، روم کے کھاتے ہیں، غریب صحابہ بیچارے، کمزور صحابہ، واقعی بہت دل کی مطلب بہت جگر اور مردہ مضبوط کیا تھا صحابہ کرام۔ کون لوگ تھے؟ بلال حبشی تھے، خباب بن ارت تھے، عمار بن یاسر تھے، صہیب رومی تھے۔ تب ادھر ادھر کے آ کر کے مزدوری کرنے والے غلام طبقہ تھا، ان کے ساتھ یہ تنخواہ مذاق کی ہنسی، اس کے ذریعہ ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ کئی آیتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں صاحب کتاب نے بیان کی۔ اور دوسری شکل یہ تھی آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ آپ کی تعلیمات کے بارے میں شبہوں کو شبہات پیدا کرنا، تو پیغمبر پھیلانا کہ ان کے ہاں تو یہ بیان کیا جاتا ہے، ان کے ہاں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گستاخ رسول ہے، ان کے ہاں یہ جائز ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہماری جماعت کے تعلق سے کچھ بدزبان لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مجھے اب آپ خود فیصلہ کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، پانی کے قطرے اس کے کپڑے بھی گر جائے اور وہ غسل کو دھلے گا، غسل والی کپڑا دھلے گا، اس کو کھرچ لے، سوکھنے کے بعد کھرچ لے، اس کا نشان ختم ہو جائے، اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پاک۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے کپڑے کو کھرچ دیتی تھی اور پھر اسی تہبت میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس روایت کو لے کر کے علماء نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا کہ مطلب منی پاک ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوکھ جائے تو بلائی کرے۔ تو جانتے کیا کہا لوگوں نے؟ اہل حدیثوں کی منی پاک ہے تو کھا لو، منی پاک ہے تو کھا لو۔ مطلب کہاں سے کہاں ہم لوگ مطلب نکالتے، مطلب مسلک کے بارے میں اتہام لگا کر کے حوصلہ پست کیا۔ جیسے کسی زمانے میں تھا کہ ہر مسلمان آتنکواد نہیں ہے، لیکن جتنے آتنکواد ہیں سب مسلمان ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر گزشتہ کئی سالوں سے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعی سب مسلمان رہ سکتا ہے۔ پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلک کے بارے میں، دین کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں، اور اس کے ذریعہ سے اس کی ذات کو، شخصیت کو، خاندان کو، مسلک کو، دھرم کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو پروپیگنڈا کے ذریعے کافروں نے دین اسلام کو روکنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو لوگوں پر بیان کی جاتی ہیں۔ انہا نہیں، یہ تو کبھی ہوئی بات ہے، یہ تو ما لہذا رسول یاکلتا و یمشی فی الاسواق، یہ جو اپنے آپ کو نبی رسول کہتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، نبی کو کھانا پینا چاہیے۔ تب اس طرح کی بات ہے
یہ دوسری شکل تھی۔ تیسری شکل کیا تھی کہ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھایا اور پھنسایا رکھا۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی دعوت شروع کی، بتایا لوگوں کو، تو عرب کے کچھ لوگ گئے اور کچھ بادشاہوں کے قصے کہانیاں وہاں سے سیکھ کر کے یاد کر کے آئے۔ نصر بن حارث وغیرہ وہ بھی لوگ انہیں قصے کہانیاں بیان کرنے لگے کہ دیکھو محمد قصے کہانیاں بیان کرتا، ہمارے بھی قصے سنو، ہم کو بھی نبی رسول مانو۔ مطلب اس طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ کہتے نصر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم کے اوپر اس نے کہا ہے کہ جو لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکتے، محمد تمہیں جوان تھے، تمہارے لیے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانتدار تھے، اور جب ان کی کمپنیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ بات لے کر آئے تو تم کہتے ہو جادوگر ہے؟ نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر دیکھے، ان کی جھاڑ تو گرا بندی بھی دیکھی ہے، لوگ کہتے ہو کاہن ہے، نہیں وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھی، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی فطرہ بندیاں بھی سنی ہے، لوگ کہتے ہو شاعر ہے، نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے، اس کے سارے اسناد ہم نے سنے اور پڑھے ہیں، تو لوگ کہتے ہو پاگل ہے، نہیں وہ بخدا پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ اس طرح سے نصر بن حارث نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ڈیرا گیا ان کے ساتھ کی طرف، بادشاہوں کے واقعات اور رستم اس اختیار کے قصے سے واپس آیا۔ جب رسول کسی کا بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے، اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ کے بعد یہ سب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ محمد سے بہتر میری بات ہے۔ وہ رستم وغیرہ کے واقعات قصے کہانیاں لوگوں سے بیان کرتا۔ ایسے ہی سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ من الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کھیل کود کی قصے کہانیوں کی باتیں لا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مہازارائی کی چوتھی سودے بازیاں جن کے ذریعہ مشرکین نے کوشش کی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملا، یعنی کچھ لوگ کچھ لوگ کے وصول کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، پروپیگنڈا کیا، تب بھی اسلام نہیں ہوتا، تو کچھ لے دے کر کے کہ کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لو۔ اسے سورہ کافرون وغیرہ آتے ہیں کہ تم کچھ ہمارے بتوں کی بات کرنے لگو، میں تمہارے بتوں کی بات کرنے لگو۔ تو یہ چوتھی صورت ہے، وقتور اور ڈھیلو پڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کے روایت مشرکین نے رسول اللہ کو ایک تجویز پیش کی کہ اس سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ عبد بن حمید کی روایت جس میں مشرکین نے کہا آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں گے تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اس طرح سے مرتبہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت اسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزا، امیہ بن خلف، ناس بن وائل آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، برے محمد اور جسے تم پوچھتے اسے حقیق پوچھے، جسے ہم پوچھتے ہیں اسے وپریت پوچھے۔ اسی موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں عبادت کر سکتا۔ وہ کر کے وہی آیتیں ہیں۔ اس طرح سے رد کیا گیا کہ اسلام میں لے دے نہیں کہ کچھ آپ ہماری سن لو، کچھ ہم آپ کی سن لیں گے۔ اسلام خالص دین ہے، توحید کا دین ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں بدعت کی آمیزش نہیں ہے، اس میں خرافات۔ جب یہ چاروں طریقے ناکام ہو گئے، ٹھٹھا، ہنسی مذاق، دل لگی، پروپیگنڈا، لیب دیب کا سودا، تو پھر ظلم و زیادتی پر اٹھا ہے، اور ایسا رسول بھی کیا کہ واقعی الفاظ بھی اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے وہی ہے جیسے زمانے میں وہ بھی لوگ بناتے ہیں کہ صحابہ کرام پر کتنی ظلم و زیادتی کی گئی، کسی بھی زبان کو اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ہم سنتے تو ہیں، تھوڑی دیر کے لیے متاثر تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ آنے والے درس میں اس پر ڈھونڈی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی عطا فرمائے، سنت رسول کو جاننے اور اس پر تمام عمل کرنے کی سب کو توفیق دے۔ آمین۔